میرے نبی نے جو چھوڑا وہ بیت المال کا، وہ امت کے لیے صدقہ، آپ کا چھوڑا ہوا علم ہی آپ کی اصل وراثت ہے۔ یہ حدیث اہل سنت نے بیان نہیں کی، صرف تمہارے کلینی نے بھی بیان کی، تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، کافی کے اندر موجود ہے، تو تم تو بھوگتے ہو جو ساری عمر مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے رہے۔ اتنے زیادہ پیسے ملیں گے ذاکر کو جتنا وہ محمد کے پیارے صحابہ کو گالیاں دے گا، جتنی وہ زبان گندی استعمال کرے گا، اتنا ہی اس کو داد دینے والے کھڑے ہو کر داد دیں گے۔ تم اس کائنات کے بدترین لوگ ہو، تم اس کائنات کا بدترین گروہ ہو، تم اس کائنات کے بدترین افراد ہو، تو تمہاری یہ ساری گالیاں جہاں تمہارے منہ سے نکل رہی ہے ابو بکر کے لیے، عمر، عثمان کے لیے، تو یہی ساری گالیاں مولا علی تک بھی پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہی سنت باقی رہی جو پیارے نبی کی تھی، اور پیارے نبی کے 3 خلفائے راشدین کی تھی۔ اسی کو خلیفہ راشد سیدنا علی نے بھی اسی کو جاری رکھا، ساری رکھا۔ تو پھر اہل سنت سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہارے ساتھ نبی کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ رافضیت کا دین بعض چند اختلافی مسائل جن کا تعلق جذباتیت سے ہے اس پر کھڑا ہے، نہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے نہ سنت کا علم ہے۔ اہل بیت کی محبت کا جھوٹا چولا پہنے ہوئے ابن سبا کے ماننے والے صحابہ کی دشمنی میں، حقیقت میں اسلام کی دشمنی میں اپنے بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور وہ چند اختلافی مسائل جن کا جواب بارہا اہل سنت ہر سٹیج پہ دے چکے ہیں، لیکن یہ گویا قرآن حکیم کی اس آیت کے مصداق ہیں، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ ان دلائل کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل سنہ کے پیش کیے ہوئے یہ دلائل سبائی پڑھ لیں تو ان کا دھندا ختم ہو جائے، کاروبار بند ہو جائے، ان کا تو سارا کاروبار اپنی بے علم عوام کو صحابہ دشمنی کے مسائل یاد کروانا اور ان کے سامنے ہر وہ پہلو رکھنا جس سے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، اور اسی پر اپنی عوام سے داد وصول کرنا، لعن و طعن کرنا، یہی ذاکروں کا پیٹ بھرنے کا دھندا ہے، یہی ان کا بزنس ہے، یہی ان کا کاروبار ہے، اور اسی میں یہ مگن ہیں۔
تو جب یہ اپنی گندی زبان اور جھوٹے اعتراضات کا سلسلہ نہیں روکتے، ہم تو چوکیدار ہیں دین مصطفیٰ کے، ہم چوکیدار ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے، ہم چوکیدار ہیں اصحاب مصطفیٰ کی عظمت کے دفاع کے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری نوکری ہے۔ اللہ سے دعا ہے زندگی کے آخری سانس تک اللہ اس نوکری کی توفیق دیتا رہے، اس چوکیداری کی توفیق دیتا رہے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے۔ تو جب ان کی گندی زبانیں صحابہ کی توہین سے نہیں رکتی تو اہل الحدیث کبھی بھی ان کے باطل اعتراضات کے سامنے خاموش نہیں ہوں گے۔ ہر لمحے، ہر موقع پر، ہر گھڑی میں ہم کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کریں گے، کیونکہ کائنات کی سب سے افضل جماعت انبیاء کے بعد اصحاب محمد الرسول اللہ اور اہل بیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس کے دل میں پیار ہے مصطفیٰ کا، بارہا ہم یہ بات کہہ چکے اور ہر بار کہیں گے، جس کے دل میں پیار ہے مصطفیٰ کا، نہ وہ گستاخ ہو سکتا ہے اہل بیت مصطفیٰ کا اور نہ وہ گستاخ ہو سکتا ہے اصحاب مصطفیٰ کا۔ اس کی اصل محبت تو مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس سے مصطفیٰ کو پیار تھا، مومن ان سب سے پیار کرتا ہے۔